یعنی انسان بھی لعنت بھیجیں گے۔ اب انسان سے مراد تمام انسان؟ سوال تو ہے نا۔ تو اب کفار پہ کیوں لعنت بھیجیں گے؟ مشرکین پہ کیوں لعنت بھیجیں گے؟ تو سب ایک ہی ہیں۔ اصلاً سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ناس سے مراد خاص لوگ یعنی صحابہ کرام یا اہل ایمان ہیں، لیکن ان سے تو انہوں نے دشمنی کی، ان کے خلاف تو وہ ہو گئے تھے، ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ حق ہے کہ اپنی بھڑاس نکالیں یا ان کے خلاف بد دعا کریں یا ان پر لعنت بھیجیں۔ تو الناس سے مراد کون ہے؟ اہل ایمان۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی ہے نا، اللہ کے علاوہ ملائکہ اور الناس کیوں لعنت بھیجیں گے یا بھیجتے ہیں۔ دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی تھی کہ لعنت کا مطلب ہے کیا؟ ہے نا، لعنت کا مطلب ہے کیا؟ اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لعنت اللہ کی رحمت سے محرومی کی آخری شکل ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تک دنیا کے اندر بہت سارے انتظامات کا تعلق ہے جو انسانوں کے لیے کیے گئے ہیں، تو بحیثیت انسان سب کے لیے کیا ہوا، کیا پانی، کیا دھوپ، کیا بارش، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ اللہ کو ماننے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا، بلکہ ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی، سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اللہ کی نعمتوں کا فائدہ ان کو کیوں پہنچے، لیکن اللہ رحمان اور رحیم ہے اور اس نے آزمانے کے لیے ایک چانس دے رکھا ہے، تو اس دوران وہ انہیں محروم نہیں کرتا ہے نا، اپنی رحمت سے، اپنی نوازش سے، اپنی عنایت سے یا اپنی نعمت سے، جو بھی نعمت انسانوں کے لیے مہیا کی ہے سب کے لیے کامن رکھی، ٹھیک۔ لیکن اب جس نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی ہے نا، تو اب جب اس کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کا حق سلب، اب اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ امتحان پیریڈ میں تو ٹھیک ہے پوری آزادی ہوتی ہے، آپ جو چاہیے جیسے چاہیے کیجیے، جب امتحان پیریڈ ختم ہو گیا تو جو اللہ کی رحمت ہے آپ گویا اس سے محروم ہو جائیں گے، اور جس نے امتحان میں اچھا کیا ہے اس کو اور زیادہ ملے گا۔ تو ایک تو اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے نا، یہ ایک دوسرا لیول ہوا۔ ابھی تک رحمت مل رہی تھی کفر اور شرک کے باوجود جب تک زندہ تھے، مر گئے تو رحمت اور کیا نوازش سب کا سلسلہ بند ہو گیا، سب کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے نا۔ لیکن اگر کسی نے بہت زیادہ شرارت کی ہے نا، کسی نے بہت زیادہ فساد پھیلایا ہے، جو لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو چودھری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا جرم کچھ زیادہ ہوتا ہے نا، وہ خود نہیں بہکے، وہ خود شرک کفر میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی بہکایا، ان کو بھی کیا کیا؟ گمراہ کیا۔
ان کو بھی مس گائیڈ کیا، تو اب ایسے لوگوں کی سزا کچھ اور ہونی چاہیے نا. اب وہ کچھ اور کیا ہے؟ صرف نعمت سے محروم کر دینا یہی سزا ان کے لیے کافی نہیں. اب ان کے لیے اس کے آگے کی سزا ہے نا. اب آگے کی سزا کیا ہے؟ آگے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو آئندہ کے لیے اپنی کیا کہتے ہیں بے اتفاقی یا اپنی ناراضگی یا اپنی کیا کہتے ہیں سزا مستقلاً تھوپ دی جائے. کیا کیا جائے؟ مستقلاً تھوپ دیا جائے. جیسے ہمارا بیٹا ہے نافرمان، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم ایک درجے تک کچھ دنوں گوارا کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ ہم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں پہ ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، جائیداد کو برباد کرنے لگتا ہے، تو اس کو گھر کے اندر رکھتے ہیں. اس کے لیے مواقع کسی بھی طرح کے کھلے رہتے ہیں. اب تو گیٹ آؤٹ ہو جا، اب تیرے لیے گنجائش نہیں. تو گویا جو پہلے سے اولاد ہونے کے ناطے توجہ تھی پہلے مرحلے میں تو وہ تھی، لیکن جب وہ کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا تو اب اس کو عام جو کیفیت تھی اس سے بھی دور کر دیا گیا ہے نا. تو یہ جو شکل ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوگی. کسی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کو اپنی نظروں سے دور کر دے گا اور ہر طرح کی پریشانی میں ڈھکیل دے گا. یہ چیز ہے لعنت. یہ چیز کیا ہے؟ لعنت ہے. تو یہ لعنت گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور سزا کی ایک بدترین شکل ہے جس کا اعلان ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ایسے بدماشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا. اب لعنت کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ گویا آئندہ اس کے لیے کوئی اسکوپ نہیں. جیسے بیٹا کچھ شرارت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا کرتا ہے یا کر کے بھی گھر کے اندر رہتا ہے، ہماری بے عزتی نہیں کرتا، ہمارے جائیداد کو برباد نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے کل سدھر جائے گا، پرسوں سدھر جائے گا، نرسوں سدھر جائے گا، رہنے دیتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے ہی اوپر تل جائے، ماں کے اوپر تل جائے، بھائی بہن کے اوپر تل جائے، سب کچھ بربادی کرنے لگے تو پھر نہیں رہنے دیتے نا. وہ ہے اصل شکل لعنت. اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں، تو اجمعین کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کرنے والے 1 2 3 سارے کے سارے. اب ہے یہ کسی آدمی کو ایک برا کہے باقی لوگ چپ ہیں تو اس کو اتنا برا نہیں مانا جاتا جس کو ہر ایک برا کہے ہے نا. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ، ملائکہ اور مومنین سب برا کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا پاپی ہے، اس لیے اجمعین لایا گیا. ورنہ صرف اللہ کی لعنت ہو اور لوگوں کی نہیں ہو تو اس کے بارے میں ایک طرح سے گنجائش ذہنوں میں آ سکتی تھی اور لوگ نہیں سمجھ رہے. اب ہمارا ایمان ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ اللہ اگر سمجھ رہا ہے تو کافی ہے، لیکن عام انسانی سماج میں یہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھ رہے، آپ نہیں سمجھ رہے، آپ نہیں سمجھ رہے، تو ان کا معاملہ بیچ کا ہو جائے گا. لیکن آپ بھی سمجھ رہے ہیں، 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 ان کا معاملہ بیچ کا نہیں، گویا معاملہ پرفیکٹ ہے. ہاں سارے کے سارے، صرف ناس نہیں، سب اللہ، ملائکہ اور ناس سب کے سب. یہ معنی نکل سکتا ہے ناس اجمعین سارے لوگ. وہ تو الناس کے اندر ہے ہی، الناس جمع ہے تو سارے لوگ تو آ گئے. اس کے بعد وہ تینوں لوگ کو مطلب اب اس کے بعد اجمعین کا تعلق صرف الناس سے نہیں ہے، تینوں کو ملا کے. اسی لیے میں نے کہا نا
اس لیے کہ الناس تو خود جمع ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ عربی ترکیب کے لحاظ سے 1 2 3 3 سے لے کے کتنے بھی ہوں سب جمع ہیں، وہ تو الناس میں آئی گئے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے اس کو صرف الناس سے نہیں جوڑیں گے بلکہ سارے لوگوں سے جوڑیں گے۔ اب سارے لوگوں سے جوڑنے کا مطلب یہ کہ کسی کو اگر کوئی چلتا پھرتا آدمی برا کہتا ہے تو اس کا ویٹیج زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو اگر سماج کے باوقار لوگ معزز لوگ بھی برا کہتے ہیں اس کا ویٹیج بڑھ جاتا ہے نا، اور اس کو سب کے سب کہنے لگے تو یہ فرق ہے اصل میں۔ ایسے لوگوں کو لعنت صرف مومنین نہیں بھیج رہے ہیں، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اللہ بھی بھیج رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب یہاں پہ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ کس میں رہیں گے؟ جہنم کا ذکر تو آیا نہیں پہلے؟ آیا ہے؟ پھر ہاں کہاں ہے جہنم کا ذکر؟ ہاں وہ تو آگے ہے، یہ ضمیر ہے نا، پرو ناؤن ہے، پرو ناؤن ہمیشہ ناؤن کی طرف لوٹتا ہے اور ناؤن پیچھے ہوتا ہے۔ ہاں تو ہے یہ کہ پیچھے لعنت کا ذکر آیا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور لعنت کے نتیجے ہی میں وہ جہنم رسید ہوں گے۔ تو پیچھے اٹھ کر کے ایک رائے تو یہی ہے کہ وہ لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دوسری رائے وہ بھی ہے جو انہوں نے کہا جہنم، اس لیے کہ وہ تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر آ چکا ہے، اس لیے یہاں پہ وہ لفظ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے نا۔ جیسے ہم لوگ سورہ قدر شروع کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں۔ اب وہاں پر وہ ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ قرآن کے لیے، حالانکہ وہاں سے تو شروع ہی ہو رہا ہے، پیچھے قرآن کا تذکرہ بھی نہیں ہے، جو پچھلی سورہ ہے اس میں بھی تذکرہ نہیں ہے نا۔ لیکن ماحول ایسا ہے کہ پورا جملہ جب پورا ہو رہا ہے تو اس میں لیلۃ القدر کا اشارہ موجود ہے، تو وہ خود یہ اشارہ دے رہا ہے کہ مراد ہو سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں ڈکلیئر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے۔ تو جہاں پر اس طرح سے ایک طے شدہ بات ہو وہاں بغیر ذکر کے بھی آ جاتا ہے، اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مراد جہنم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینذرون، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، خفیف معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکا، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب، یعنی جو ان کے لیے عذاب فکس کر دیا گیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ بدعملیاں کی ہیں تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ جہنم میں جائیں گے، بھگت کر کے آئیں گے۔ لیکن اگر کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ تو گویا ان کے لیے عذاب طے تھا جو غلطی کی تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، معاف کر دیا، یا جہنم میں ڈال کر کے کچھ سزا دے کر کے پھر ان کو ہلکا کر کے یا صاف ستھرا کر کے جنت میں پہنچا دیا۔ لیکن یہ کفر ایسا جرم ہے کہ اس میں سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اسی کہا کہ لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا کیا کہا گیا؟ ولا هم ینذرون، اور نہ ہی ان کی طرف نظر کی جائے گی، دیکھا جائے گا۔ اب نظر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا، ہم سے کوئی ملنے آئے اور ہم اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہوتی تو ہم ان کی طرف لپکتے, بڑھتے, دیکھتے, بات کرتے, ہے نا. تو ایک نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نزدیک ان کفار اور مشرکین کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, اللہ ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا. ایک مطلب تو یہ ہے. لیکن یہ کب مطلب ہوتا ہے؟ جب نظر لفظ سے لیا جائے. ویسے ہی یہ لفظ جو ہے انذار لفظ سے بھی بن سکتا ہے, باب افعال سے, انذار لفظ سے, جس کے معنی ہوتے ہیں مہلت دینا. کیا معنی ہوتا ہے؟ مہلت دینا. تو وَلَهُمْ يُنذَرُونَ, اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. مہلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو مہلت تھی, جتنی شرارت کرنی تھی کر لی, اب مرنے کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے نا. جب سزا طے ہو گئی فوراً سزا شروع ہے نا. ورنہ کم سے کم یہ ہو کہ ہاں سزا اتنے دن بعد دی جائے گی, اتنے دن مہلت ہے, اتنے دن یہ ہے, اتنے دن وہ ہے, تو اتنا آرام تو مل گیا, اتنا سزا سے چھٹی تو مل گئی. لیکن ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عذاب ان کو ملنے والا ہے, اس عذاب میں کوئی مہلت نہیں ہے, کوئی چھوٹ نہیں. تو دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے. اب کوئی مہلت کوئی چھوٹ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. دنیا میں مہلت مل جاتی ہے تو لوگ دائیں بائیں کیا کرتے ہیں؟ کچھ کوشش کرتے ہیں نا. اگلی عدالت میں چلے جائیں گے, صدر جمہوریہ سے اپیل کر لیں گے, ہو سکتا ہے کوئی اور سورس لگ جائے, ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سارے امکانات بند. اس لیے کہا گیا وَلَهُمْ يُنذَرُونَ, انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کان کھول کے سن لو, تمہارا الہ ایک الہ ہے, ایک خدا ہے نا. لا الہ الا ہو, کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ, کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ. هو الرحمن الرحیم, وہی رحمان ہے وہی رحیم. اس حقیقت کو سمجھو, اسی میں نجات ہے, اسی میں چھٹکارا ہے. اگر اس کو نہیں سمجھو گے تو اس میں نجات نہیں ہے, اس میں چھٹکارا نہیں. اب یہاں پر معنی مطلب تو بہت آسان ہے. ہم لوگ صاحب ایمان ہیں, توحید کو خوب سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک ٹپکل سا سوال کر رہا ہوں, ہے نا. سوال کیا ہے؟ کیا کہا گیا؟ تمہارا معبود معبود. لفظ الہ آیا نا. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود. لیکن ہم نے اگر تھوڑی بہت بھی گرامر پڑھی ہو, تھوڑی بہت بھی گرامر پڑھی ہو, ہے نا, تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا جیسے رجل مانے اور الرجل, کیا فرق ہے دونوں میں؟ خاص ہو گیا ہاں یہ خاص ہو گیا. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی. اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک آدمی یا کوئی آدمی. یہی ہوتا ہے نا. کتاب الکتاب, دی انگلش میں دی لگ گیا. ہاں یہ خاص ہو گیا ہے, دی کی طرح ہو جاتا ہے. اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے. لیکن جب نکرہ کی شکل میں آتا ہے اس کے اندر ایک کا معنی یا کوئی کا معنی پایا جاتا ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ایک آدمی یا کوئی آدمی, یہ کرتے ہیں. اتنی گرامر تھوڑا بہت پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. میں نے نہیں پڑھایا, امام صاحب نے پڑھایا, اس لیے میں نہیں جانتا. میں پڑھاتا تو میں جانتا کہ کتنا آپ جانتے ہیں. میں جو چیز کہہ رہا ہوں اس پہ آپ غور کیجیے. صرف الہون کا ترجمہ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اور الہ کا ترجمہ کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ اللہ ہو گیا.
الہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ جیسے یہاں آپ نے رجل کا ترجمہ ایک آدمی کیا، تو ویسے ہی اس کا الہ کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی معبود، کوئی معبود یا ایک معبود؟ تمہارا معبود کوئی معبود ہے یا ایک معبود ہے؟ یہ ہونا چاہیے۔ جب اس کے اندر ایک یا کوئی کا معنی پایا جاتا ہے تو پھر یہ واحد کا لفظ کیوں آیا؟ سوال ہے نا، واحد معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے نا؟ جب یہ نکرہ ہے اور نکرہ ہونے کی وجہ سے ایک کا معنی پایا جاتا ہے یا کوئی کا معنی پایا جاتا ہے نا، تو ہم تو سیدھے اس کا ترجمہ تو ایک ہم کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر واحد کا لفظ کیوں آیا؟ ایک کا معنی دینے کے لیے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ اصولی اعتبار سے نکرہ کا ترجمہ ایک یوں ہی ہو جاتا ہے، تو پھر ایک لفظ مزید ایک کا معنی دینے کے لیے کیوں بڑھایا گیا؟ یہ کہا جا رہا ہے وہ اس بات سے بہت سارے الہوں میں ترجمہ کر، ہاں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ واحد ایک ہی الہ انہیں کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ بات ہو چکی ہے نا۔ پہنچنے کے لیے وہ الہکم الہن یا الہکم اللہ کافی تھا۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے، تمہارا معبود ایک الہ ہے۔ الہن کا ترجمہ بھی ایک الہ ہو سکتا تھا۔ میرا سوال صرف یہ کہ اس کے بعد پھر واحد کا لفظ لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاکید کے لیے۔ تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بات پر زور دینا ہو۔ کیا کرنا ہو؟ کسی بات پر زور دینا ہو تو اس کو بولتے ہیں تاکید۔ اب عربی میں تو اس طرح سے اسی لفظ کو دوہرا دیتے ہیں، اردو میں بھی دوہرا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا، میں نے کہا ہاں، آپ کا جواب ہو گیا۔ لیکن میں نے اگر آپ سے کہا ہاں ہاں تو صرف جواب ہی ہوا یا اور بھی کچھ ہوا؟ جوڑ دے دیں۔ جب دو مرتبہ ہم نے کہہ دیا ہاں ہاں تو جواب بھی ہوا اور جواب کے ساتھ ساتھ جواب پر زور بھی ہو گیا ہے نا۔ اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو دوہرا دیا جائے تو زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جب زور پیدا ہو جاتا ہے تو ایک طریقہ اس کا یہ، دوسرا طریقہ اس طرح سے الفاظ بڑھا کر کے بھی ہوتا ہے نا۔ جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو بھی ہے نا۔ ایک ہے وہ آیا ہے نا، ہم نے یہ خبر دے دی وہ آیا، کوئی بھی وہ ہے نا۔ اور ایک جملہ ہم نے کہا وہی آیا، تو وہ اور وہی میں کوئی فرق ہے نا۔ وہی خاص ہے، وہی میں زور ہو گیا۔ جیسے میں کہوں کہ میں پڑھاؤں گا، ٹھیک، میں نے آپ کو خبر دے دی کہ پڑھانے والا میں ہوں، اور ایک جملہ یہ میں ہی پڑھاؤں گا، اس میں زور ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا۔ میں پڑھاؤں گا مطلب کہ کوئی مجبوری آ سکتی ہے تو شاید کوئی کھڑا ہو جائے، لیکن جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں ہی پڑھاؤں گا تو اس میں اتنا زور پیدا ہو گیا کہ اب دوسرا نہیں پڑھائے گا، دوسرا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس طرح سے ہی کے ذریعے بھی زور کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ترجمہ کرنا ہو تمہارا معبود ایک معبود ہے یا ایک خدا ہے، اور زور دینے کے لحاظ سے جب ترجمہ ہوا تو کیا ہوگا؟ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، زور پیدا ہو گیا۔ فرق یہ ہے، ہم مفہوم تو سمجھ رہے تھے لیکن عربی بناوٹ کے لحاظ سے یہ جو زور پیدا ہوا اب اتنے بھاشن کے بعد آپ کو سمجھ آیا۔ یہ فرق ہے، یہ ٹپیکل سوال تھا۔
ٹھیک، اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک خلق مانے کیا؟ پیدا کرنا، سماوات مانے آسمان، ارض مانے زمین، ہم لوگ جانتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں آسان ہے۔ وقت اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں۔ اب رات اور دن کا کیا اختلاف ہے؟ کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات کبھی دن بڑا۔ اچھا، ہم لوگ تو اختلاف مانے جانتے ہیں جھگڑا، ان کا اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے وہ بڑے، ہم تو اختلاف مانے کیا سمجھتے ہیں؟ جھگڑا، لیکن یہ جھگڑا اردو میں ہے نا، عربی میں جھگڑا نہیں مانا ہوتا۔ جیسے خلیفہ مانے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بعد میں آنے والا، تو ویسے ہی اختلاف مانے بار بار آگے پیچھے آنے والا ہے نا۔ اب وہ بار بار آگے پیچھے آنے میں کم بیش بھی ہوتا ہے، اور کبھی بالکل ایکوریٹ بھی رہتا ہے، کبھی دن رات دونوں برابر بھی رہتے ہیں، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا۔ اس پورے کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاف اللیل والنہار۔ کیا کہتے ہیں؟ اس پوری کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاف اللیل والنہار۔ ہیلو جی وعلیکم السلام، خیریت؟ ہاں سب خدا کا شکر ہے، الحمد للہ بخیر۔ ہاں الحمد للہ الحمد للہ۔ ہاں 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 ٹھیک ہے۔ کس کو دینا چاہ رہے تھے؟ ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک۔ ہاں تو اس کو یہ مت دیجیے، اس لیے کہ اس میں سب جھگڑے ہیں۔ ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اور کشتی جو بہتی ہے سمندر میں، تجری مانے بہتی ہے یا چلتی ہے، بہر مانے سمندر میں، بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو نفع دیتی ہے لوگوں کو۔ اب کشتی کس چیز کے ساتھ چلتی ہے جو نفع دیتی ہے؟ ہوا، ہوا سے چلتی ہے، ہوا کے ساتھ نہیں چلتی ہے، ساتھ اس چیز کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ چیز لے کر کے یا اس چیز کو، تو اس سے مراد اصلاً وہ سامان ہے۔ اب وہ سامان کیا ہے؟ سامان تجارت ہے نا۔ کشتی کیا کرتی ہے؟ چلتی ہے سمندر میں اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ سامان تجارت یہاں سے وہاں ڈھونے کے لیے کام آتی ہے، اس کے ذریعے نفع بھی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سمندر میں جاتے ہیں شکار کرنے، چاہے مچھلی مارنا ہو چاہے کچھ اور نکالنا ہو، سمندر سے تو بہت ساری چیزیں نکلتی بھی ہے نا، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مچھلی بھی نفع دیتی ہے، کوئی گیس نکلا، کوئی ڈیزل نکلا، تیل نکلا، موتی نکلا، کچھ بھی نکلا، وہ سب نفع دیتا ہے نا، تو وہ ہر چیز مراد ہو سکتی ہے نا۔ اب یہاں پہ اصلاً جو چیز سمجھانی مقصود ہے وہ یہ کہ کشتی بیلنس سمندر پہ کیسے رہتی ہے۔
اور اس کو بیلنس رکھتا ہے. اتنی سا لوہے کا ٹکڑا آپ ڈالیں تو بیلنس نہیں ہے, پانی میں ڈوب جائے گا. لیکن اتنی بڑی کشتی بنا کے پانی کے اوپر ڈال دیتے وہ نہیں ڈوبتی. کس نے یہ خاصیت رکھی ہے نا, اس لکڑی کے اندر جس کی کشتی آپ بناتے ہیں تو وہ پانی پہ باقی رہتی ہے, اور لوہے کے اندر نہیں رکھی کہ لوہا ڈوب جاتا ہے, کنکر پتھر ڈوب جاتا ہے. پانی کے گھنتو کی وجہ سے, مطلب ہندی میں گھنتو بولتے ہیں اس کو, پانی کا داب, پانی کا داب جو رہتا ہے, ہاں پریشر. اب وہ کیا رہتا ہے, آپ لوگوں نے سائنس پڑھا ہے نا, اب اسی سائنس پہ غور کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا. وہی معاملہ دن رات کا بھی ہے. دن رات بالکل ایک شیڈول کے ساتھ, پورے سسٹم کے ساتھ گھٹتا ہے, بڑھتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, پورا موسم بن جاتا ہے. کون کرتا ہے یہ اصل کہا جا رہا ہے. اللہ جس کو کہا گیا کہ وہی معبود ہے, اب اس کی خوبیاں بتائی جا رہی, اس نے کیا کر رکھا ہے, تو وہی معبود ہونے کا حقدار ہے. اس کے بارے میں اب بحث چل رہی ہے, اس کی دلیل دی جا رہی ہے. تیسری چیز کیا بتائی